وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. سامعین، مجھے یہ خبر دیتے ہوئے بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ مفتی سعد النجیب قاسمی کا مسئلہ حل ہو گیا. موصوف الحمدللہ دارالعلوم کے فتوے کے مطابق دوبارہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور انہوں نے دوبارہ نکاح بھی کر لیا ہے. میں مفتی صاحب کو اس مسعود و محمود عمل پر مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان سے دین کا خوب سے خوب کام لے. آگے بڑھنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نکاح نامے کی تفصیل بھی بیان کر دی جائے. مفتی صاحب کا نیا نکاح 7 اکتوبر 2021 میں ہوا، مقام مگھیل میں، بروز جمعرات بعد نماز مغرب. اس میں مفتی صاحب کی عمر بھی درج ہے. اپنے والد صاحب کا نام بھی انہوں نے لکھا ہے نجیب احمد. انہوں نے اپنا پتہ بھی ڈالا ہے، مقام رنگ پورا، پوسٹ رنگ پورا، تھانہ میر گنج، ضلع پورنیہ. اپنی اہلیہ کا نام بھی ڈالا ہے اور ان کا جو پتہ دیا ہے وہ بھی وہی ہے، یعنی مقام رنگ پورا، پوسٹ رنگ پورا، تھانہ میر گنج، ضلع پورنیہ. یہ نکاح مہر فاطمی پر ہوا ہے. 2 گواہوں میں سے پہلے گواہ کا نام عبد الکریم ہے، جن کے والد کا نام محمد جسیم الدین ہے. یہ بھی مگھیل کے رہنے والے ہیں. ڈاک خانہ ڈھینٹھا، تھانہ پھلکا، ضلع کٹیہار. دوسرے گواہ کا نام عبدالستار بھارتی ہے. ان کے والد کا نام مرحوم صلاح الدین ہے. بڑی چانر، ڈاک خانہ ڈھینٹھا، تھانہ پھلکا، ضلع کٹیہار. نکاح نامے میں جتنے لوگوں کے نام ہیں سب کے دستخط بھی موجود ہیں. البتہ یہاں مفتی صاحب سے میری ہمدردانہ گزارش ہے کہ نکاح نامے میں قاضی کا نام نہیں ہے اور اس کا دستخط بھی نہیں ہے، جبکہ کالم موجود ہے. شرعاً نکاح تو بلا شبہ ہو گیا، مگر سرکاری دستاویزات میں یہ نکاح نامہ نہیں چلے گا. اس لیے قاضی صاحب کا نام بھی لکھوا لیں اور ان کا دستخط بھی لے لیں تو بہت اچھا رہے گا. سامعین، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مفتی صاحب سے کبھی بھی میری ملاقات نہیں رہی ہے، بلکہ میں انہیں جانتا تک نہیں تھا، مگر ان کے متنازع بیان سے اندازہ ہوا کہ ان کی آواز میں کشش ہے، لہجہ بھی اچھا ہے، بات پیش کرنے کا سلیقہ بھی خوب ہے. بس رخ بدلنے کی ضرورت ہے. اگر وہ مشاعرے کا انداز اور غیر مستند باتوں کو عوام کے درمیان نہ لائیں تو ان کے بیان و خطاب میں خوب جان پڑ جائے گی. پاکستان کے ایک نوجوان خطیب ہیں، وہ نثر کم بولتے ہیں اور اشعار زیادہ، مگر اشعار تحت میں پڑھتے ہیں. اس کے باوجود بھی عوام میں مقبول ہیں. اگر مفتی صاحب بھی وہی طریقہ اپنا لیں تو بڑا اچھا ہوگا. اگرچہ اشعار کی کثرت تقریر کے اثر کو مٹا دیتی ہے، اس سے واہ واہی تو خوب ملتی ہے، مگر اس سے عوام کی کوئی اصلاح نہیں ہوتی. سامعین، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مفتی صاحب کی تعلیم مدرسہ شاہی مراد آباد اور دارالعلوم دیوبند سے ہوئی ہے. امارت شرعیہ بہار سے انہوں نے افتاء بھی کیا ہے، یعنی وہ عالم کے ساتھ مفتی بھی ہیں. غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. الانسان مرکب من الخطا والنسیان، یعنی انسان غلطی اور بھول چوک کا پتلا ہے. غلطی پر تنبہ ہو جائے اور اس پر متعلقہ ذاتوں سے معافی مانگ لے تو یہ بہت ہی شاندار ہے. اردو کا مقولہ ہے، صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے. غلطی پر معافی مانگنا اللہ کے نزدیک مقام کو بڑھا دیتا ہے. خالق کائنات کا ارشاد ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ.
گناہ سے توبہ کرنے کے بعد آدمی ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ محدث ہیں علامہ زرخانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب مختصر المقاصد میں اسے لکھا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سے رب کریم اس سے زیادہ راضی اور خوش ہوتے ہیں جتنا تم میں سے کوئی اس وقت خوش ہوتا ہے جب وہ اپنی سواری پر جنگل و بیابان میں جا رہا ہو، اچانک وہ سواری اس سے گم ہو جائے، اس حال میں کہ اس پر اس کا کھانا پینا بھی رکھا ہو، وہ اس کی واپسی سے مایوس ہو جائے اور ایک درخت کے سائے میں آ کر لیٹ جائے۔ ابھی وہ اس حال میں ہو کہ دفعتاً دیکھے کہ وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہے، بس وہ اس کی لگام تھام لے، پھر مسرت و شادمانی کے عالم میں یہ کہہ بیٹھے، اے اللہ آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کا رب، یعنی خوشی کی وجہ سے غلط جملہ بول جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے بھی امت کو استغفار کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا، اے لوگو اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں موجود ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ہم ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 100 مرتبہ استغفار کا یہ کلمہ پڑھنا شمار کیا کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آ رہے، تو پھر ایسی توبہ اور ایسے استغفار کا کیا فائدہ؟ حالانکہ حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اسر من استغفر ولو فعله بالیوم 70 مرۃ۔ یہ حدیث علامہ زیلعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تخریج الکشاف میں نقل کی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 227۔ یہ حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں نقل کی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی گناہوں سے معافی مانگتا رہے، اس گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، چاہے دن میں 70 مرتبہ اس گناہ کو کیوں نہ کر لے۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء لکھتے ہیں، گناہ پر جمع رہنے والا وہ ہے جو معافی نہ مانگے اور گناہ پر شرمندہ بھی نہ ہو۔ ابن الملک کہتے ہیں کہ جو کوئی گناہ کا کام کرے، اس کے بعد معافی مانگ لے اور اظہار ندامت سے کام لے، وہ برائی پر اصرار کرنے سے نکل گیا۔ یہ بات عون المعبود میں لکھی ہے۔ گناہوں پر شرمندہ ہونا، اپنی لغزش کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا، یہ وہ عمل ہے جس کا توڑ شیطان کے پاس نہیں ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا، تم انسانوں کو کیسے گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم ہر طریقے اور ہر جہت سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں کہا، کیا استغفار کے بارے میں تم نے انہیں گمراہ کیا ہے؟ یہ سن کر ابلیسی گماشتوں نے کہا، استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا، میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیطان نے انسانوں میں خواہشات و تمناؤں کو پھیلایا جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر معافی بھی نہیں مانگتا۔ سنن دارمی باب فی اجتناب الاہواء۔ سامعین، مجھے مفتی صاحب کے اس عمل سے اتنی خوشی ہے کہ بتا نہیں سکتا۔ اللہ نے چاہا تو جلد ہی ان سے ملاقات کے لیے سفر ہو سکتا ہے۔ یہ صاف کر دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کے سلسلے میں جتنی باتیں کی ہیں محض اللہ کے لیے۔ اب ان کے توبہ پر خوشی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ ان سے میرا کوئی ذاتی اختلاف نہیں تھا، انہوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، میری کوئی چیز نہیں ہتھیائی تھی، میری جائیداد پہ قبضہ نہیں کیا تھا، بس ایک دینی ذمہ داری سمجھ کر انہیں متوجہ کرتا رہا۔ میرے ذہن میں اپنے محبوب پیغمبر
خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی تھا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإلا فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان پہ روک دے، زبان پہ روکنے کی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں اسے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ مشہور مصنف شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر بینم کہ نہ بینا وچاہست، اگر خاموش بنشینم گناہست، اگر میں دیکھوں کہ نابینا جا رہا ہے اور سامنے کنواں ہے، اگر میں اس کے باوجود بھی خاموش رہوں تو یہ گناہ کی بات ہوگی، یہ جرم کی بات ہوگی۔ سامعین، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، مگر عوام اور خواص کی غلطی میں فرق ہے۔ عوام کا بگاڑ دلیل شرعی نہیں سمجھا جاتا، مگر خواص کی غلطی دلیل شرعی بن جاتی ہے۔ اگر کوئی شہد میں شراب ملا دے تو دیندار عوام سمجھ جائیں گے کہ یہ شخص غلطی کر رہا ہے، یہ گناہ کا کام ہے، لیکن یہی غلطی کسی عالم پہ ہو جائے تو دیندار عوام کہنے لگیں گے کہ اگر ناجائز ہوتا تو عالم دین کیسے کرتے۔ اس کی واضح مثال سعودی عرب ہے۔ مکہ اور مدینہ سے مسلمان جذباتی رشتہ رکھتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ رچا بسا ہے کہ اس پاک سرزمین میں جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ صحیح ہے، شریعت کی روشنی میں ہے، اس لیے عوام کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کام اگر غلط ہوتا تو حرمین شریفین میں کیسے ہوتا۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ ہمارے لیے حجت قرآن و حدیث اور اجماع و قیاس ہیں۔ کہیں بھی کوئی عمل ہو، کسی سے بھی ہو، بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی شخصیت سے ہو، ہم اسے قرآن و حدیث اور اجماع و قیاس کی عینک سے دیکھیں گے، ان چاروں اصولوں کی ترازو میں اسے تولیں گے۔ اسی لیے ہمارے بڑوں نے عالموں کو نہایت چوکنا رہنے کا حکم دیا ہے۔ زیاد ابن حدیر کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ اسلام کو ڈھانے والی چیز کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا یہدمہ ذلۃ العالم، عالم کا پھسلنا اسلام کو ڈھا دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عالم اگر اپنے فرائض سے غافل ہو کر خواہش نفس پر عمل کرنے لگے تو اس کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی احکام اسلام پر عمل چھوڑ دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام کی بنیادیں ہل جائیں گی اور اسلام منہدم ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے اور خواہش نفس کو اپنا معبود بنانے سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔